سے کسی کا نہ پیدا ہونا، اور علی وہ ہے کہ جس کا بابا ابو طالب، جس کی ماں فاطمہ بنت اسد، جس کے بیٹے حسن حسین. مانتے کہ نہیں مانتے آپ؟ لم یلد ولم یولد. اب آخری آیت جو میں نے وعدہ کیا عظمت فاطمہ، ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کون؟ جس کا کوئی ہمسر. اللہ کا ہمسر ہو جائے کوئی تو اس کی توحید ختم، اس کی وحدانیت ختم، اس کی یکتائی ختم. اللہ اسی لیے بیان کر رہا ہے دھوکہ مت کھانا. اللہ کی کبریائی مکمل نہیں ہوتی، وحدانیت مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ مانو کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہمسر نہیں. اور علی کی ولایت اور امامت مکمل نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو علی کا ہمسر نہ مانو. سبحان اللہ. علی کی ہمسر ہے کہ نہیں فاطمہ؟ انکار کرے گا کوئی؟ تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے. تو یہاں عظمت کی دلیل ہے فاطمہ کا ہمسر ہونا، وہاں بزرگی کی دلیل ہے ہمسر نہ ہونا. تو بظاہر سورہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کو بچا رہی ہے فاطمہ کی ذات، یہ بتا کر کہ میں علی کی ہمسر ہوں، میں علی کی زوجہ ہوں. معصومہ کونین ہے آپ کی ذات. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ضروری ہے نا تاکہ آپ کو پس منظر تو معلوم ہے کہ شخصیت کون ہے، ہستی کون ہے جس کے بارے میں ہم باتیں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کے الفاظ کے وزن کا تو احساس ہو جائے نا. لوگ سمجھتے ہیں مقدمہ لڑنے دیں گے فدق. پہلے تو سمجھ لیجیے کہ ذات کیا ہے بی بی کی. فدق کا مقدمہ لڑنے گئی ہوتی تو فدق کی بات کرتی. فدق کی بات تو آپ نے بالکل خطبے کے آخر میں ذرا سے کی. پورا خطبہ کیا ہے بی بی کا؟ یہی تو سمجھنا ہے ہمیں کہ بی بی کی ذات پورے اسلام کو دہرا رہی ہے خطبے میں، سبق یاد کرا رہی ہے پورے مسلمانوں کو، توحید کا بھی، رسالت کا بھی، امامت کا بھی. ان لوگوں کو ماضی بھی بتا رہی ہے کہ تم ماضی میں کیا تھے اور میرے بابا نے کیا کیا تمہارے ساتھ. پوری تاریخ اور احکام بتائے رسول نے. یہ بیٹی کا مرتبہ ہے کہ بیٹی نے اپنے خطبے میں احکام نہیں، فلسفہ احکام بتایا. رسول نے بتایا اللہ ایک، رسول نے بتایا رسالت کی ضرورت، اور بیٹی نے بتایا کہ ضرورت کیوں. رسول نے بتایا نماز واجب، بیٹی نے بتایا کہ واجب کیوں. رسول نے بتایا کہ روزہ واجب، بیٹی نے بتایا کہ روزہ واجب کیوں. رسول نے بتایا کہ صلہ رحمی واجب، بیٹی نے بتایا کہ صلہ رحمی کیوں، حج کیوں، زکوٰۃ کیوں. فلسفہ احکام یہ سب خطبے میں جب آئے گا تو ضروری ہے کہ پہلے شخصیت کا تو تعارف ہو جائے، معلوم تو ہو کہ بات کرنے والے کا وزن کیا ہے، وزن کیا ہے. تو یہ مت سمجھے گا کہ فدق کا مقدمہ ہے. یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یعنی ظاہری دنیا میں رسالت کا دفاع کرتی چلی آئی، بلکہ نہیں، ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے رحم مبارک میں اپنی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. نہیں ایسے نہیں عظمتیں جناب خدیجہ کبریٰ کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. جی یہ بیٹی کون بیٹی ہے؟ یہ بیٹی وہ بیٹی ہے کہ جب سارے عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، مقاطعہ کر دیا ماں کا، کوئی دل بہلانے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. خدا کے رسول داخل ہوئے ایک دن تو دیکھا بہت بشاش ہے جناب خدیجہ، بہت خوش ہیں. کیسے پہلے آپ بہت ملول رہتی تھی، کیا سبب ہے آج خوش؟ کہا میں خوش کیوں نہ ہوں، یہ میری بچی جو میرے رحم میں پرورش پا رہی ہے مجھ سے باتیں کرتی، میرا دل بہلا. جسے رحم مادر میں اپنی ماں کی تنہائی کا اتنا خیال، جو اپنی ماں کو دل ملول نہ دیکھ سکتی ہو، اس نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا؟ ہے نا بات.
انشاءاللہ جب پہنچیں گے مسائل کی منزلوں میں تو وہاں بھی آ جائے گی بات. لیکن ابھی اس ایک مطلب کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچی کہ جو دیکھ رہی کہ حالات کا شعب ابی طالب میں 2.5 سال کے سن میں گئی ہے, 5 سال کے سن میں واپس آئی, جس نے وہ بدترین سوشل بائیکاٹ کا دور اس معصوم زندگی میں گزارا ہے. یہ نقطہ بہت ضروری تھا بتا. یہ وہ دور ہے. کہاں تھے وہ سارے؟ پہلے اسلام قبول کرنے والے بہت معذرت کے ساتھ مورخ جواب دینا. بائیکاٹ میں جو لوگ شعب ابی طالب میں خدا کے رسول کے ساتھ تھے ان میں ایک ایک فرد کا نام موجود ہے. اب یا تو لوگوں کے تعلقات کفار کے ساتھ بہت اچھے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود, ہے نا بات, کہ یا تو اتنے اچھے تعلقات تھے کہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ان کو, اور یا پھر اسلام قبول نہیں کیا. تو دو میں سے ایک بات, یعنی دشمنی تھی بنی ہاشم کے ساتھ بس, باقی کسی کا نام آپ کو شعب ابی طالب میں نہیں ملے گا. تو دعویٰ کر دینا اور بات ہے, تاریخ سے دلیل لے آنا اور بات ہوا کر. تو وہاں وہی دیا اولاد ابو طالب جسے بستر بدل بدل کے سلاتا تھا ابو طالب اپنے بچوں کو کہ میرے بچے قتل ہو جائیں, میرا بھتیجا بچ جائے. یہ ہے تو قربانیوں کی داستان شعب ابی طالب سے شروع ہوئی شہزادی کے, اور صرف یہاں نے دفاع کیا ہے. ایک اور جنگ دکھاؤں آپ کو, بچپن کی جنگ. اور ایک بات یاد رکھیے گا, خیبر ایک علامت ہے مولا کائنات کی شجاعت کی. یہ خیبر تھا جو اکھاڑ کے پھینک دیا علی نے. یہ مت سمجھیے گا کہ پھر کسی معصوم کے سامنے خیبر نہیں آیا. یہ نقطہ یاد رکھیے گا, ہر امام کے سامنے خیبر بھی آئی ہے اور کربلا بھی آئی. شکل بدلتی رہی, ظالم اپنی شکل بدل کے آتا تھا, امام اپنی حکمت عملی تبدیل کیا کرتا تھا. جس شکل میں خیبر آئی, جس معصوم یا معصومہ کے سامنے, ہر معصوم یا معصومہ نے اپنے زمانے کے خیبر کو فتح کیا ہے. تو یہ فدق نہیں ہے, وہ علی کا خیبر تھا, یہ فاطمہ کا خیبر ہے. یاد رکھیے گا. جتنا ابھی فدق کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ پر بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ خیبر سے کم مارکہ نہیں تھا شہزادی کے لیے. اس لیے پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون ہستی ہے جو یہ خطبہ دے رہی ہے. علم کا ایسا دریا بہایا کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود کسی کی مجال نہیں کہ اس خطبے کو جھٹلا دے. کیوں؟ اگر جھٹلا دے تو اب ایک نقطہ اور سنتے جائیے. نہج البلاغہ کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی. جب سید شریف رضی نے نہج البلاغہ جمع کیا, مولا کائنات کے خطبات کو جمع کیا, تو کہنا شروع کر دیا ایک طرف کے علماء نے کہ نہیں یہ مولا کا کلام ہی نہیں ہے, مولا کا یہ علی کا کلام نہیں, یہ علی کے خطبے نہیں ہیں. تو اس وقت کے جو سب سے بڑا فقیہ تھا ان کا, اس نے اپنے علماء کو خبردار کیا, کہا خبردار اس کو مت جھٹلانا, خبردار اس کی نسبت سید شریف رضی کی طرف نہ دینا. لوگ کہتے تھے کہ سید شریف رضی نے خود گڑھ لیے, خود میں بنے گا, خبردار ایسا نہ کرنا. کیوں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ روئے زمین پر سید شریف رضی سے بڑا نہ پہلے کوئی عالم گزرا نہ بعد. جو خطبے ایسے موجودہ ہیں کہ خبردار اگر تم نے کہا سید شریف رضی کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس نے ایسا کلام کہہ دیا. تو معصوم کے کلام کا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ خود ڈرتا ہے آدمی. اس لیے جناب فاطمہ کے خطبے کو جھٹلاتے نہیں کہ اگر جھٹلا دیا تو جس کی طرف نسبت دیں گے وہ سب سے بڑا عالم بن جائے گا. کلام یہ کمال ہے, سمجھ گیا. اس لیے کسی کی جرت نہیں. اچھا نہیں ہے بیوی کا تو کس کا ہے؟ اگر کسی کا بھی یہ کلام ہے تو یہ تحت کلام اللہ فوق کلام البشر کی منزل پر کوئی انسان یہ کلام نہیں کر سکتا. تو یہ معجزہ ہوتا ہے معصوم کے کلام کا. اس لیے شہزادی کا تعارف ضروری ہے نا. میں تیرے قربان اب آتا ہوں آہستہ آہستہ منزل کی طرف کہ اصل مسئلہ کیا ہے. میں تیرے قربان شہزادی فدق کے قصے میں یہ سیاست, میں تیرے قربان شہزادی فدق کے قصے میں یہ سیاست جو تو نہ اٹھتی تو اٹھ نہ سکتا, خلافت غاصبہ کا پردہ. سمجھ میں آ گئی کہ نہ دینے والوں نے
تھے کہ اگر آج یہ بات مان لی